ذی احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے سورہ ملک۔ یہ سورت 29ویں پارے میں سب سے پہلی سورت ہے اور مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کی رسالت، قرآن مجید، آخرت کے دلائل، اور بعض مکی صورتوں میں حلال اور حرام کے حوالے سے ہمیں بحث ملتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے دلائل اور ان پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب۔ جہاں تک اس خاص صورت کا تعلق ہے تو ابتدائی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، زندگی اور موت، اس کی حقیقت، اور ہم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں جس آزمائش کے تحت، اور پھر ایک انذار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو انبیاء کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور ان کی دعوت کو حاضر باش ہو کر سنتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک سخت وعید ہے، پیغام ہے، اور وہ جہنم کی آگ کا پیغام۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی حقیقی اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انسان جو ہے اس کے پاس جو بھی اختیار ہے، یہ اقتدار ہے، وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے، اور وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھ تو ضرور لیتا ہے کہ میں بھی زمین میں بادشاہ ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ مصر کا ملک کیا میرے لیے نہیں ہے، اور اس کے اندر جو دریا بہتے ہیں تو کیا میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ تو وہ علامہ کی ایک نظم ہے الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، بے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری ہے۔ نہ تو یہ زمین تیرے باپ دادا کی ہے، نہ تیری ہے، نہ میری ہے، زمین تو اللہ کی ہے، اور ہمیشہ سے وہی اس کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے، اور کیوں پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، تخلیق حیات اور ممات، لائف اور ڈیتھ، دونوں کو کریٹ کرنے کا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اس دنیا میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی صرف ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اور آخرت ہی وہ چیز ہے جہاں پہ یا تو آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا ان نیک اعمال کا جو دنیا میں ہم کرتے رہے ہیں، یا
پنشمنٹ ہوگی، سزا ہوگی، تو جزا اور سزا دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ ہم نے دنیا میں کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے زندگی اور موت کا۔ جیسے ہم کوئی 3 گھنٹے کے لیے پیپر میں بیٹھتے ہیں، تو بس زندگی میں بھی ہمارا امتحان عمومی طور پہ یہی کوئی 30-40 سالہ زندگی کا ہوتا ہے۔ 15-20 سال کی زندگی تو ظاہر بات ہے ابتدائی زندگی ہے، اور اس میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، بلوغت سے پہلے۔ اور 60-65 سال کے بعد انسان کے اندر گناہ کی وہ طاقت بھی نہیں رہتی کہ انسان اپنی موومنٹ کے ذریعے سے کوئی بڑے جرائم کا مرتکب ہو سکے۔ تو درمیان میں کسی کو 25 سال ملتے ہیں، اور کسی کو 30 ملتے ہیں، اور کسی کو 40 ملتے ہیں۔ تو اسی زندگی میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے بندے ہیں، اس کے نمائندہ ہیں، یا شیطان کے بندے ہیں اور نفس کے بندے ہیں، یعنی ہم اپنی خواہش پر چلنے والے ہیں یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، میری مرضی ہے، اگر تو عمل کرے اس پر جو میری خواہش ہے تو تجھے عطا کروں گا وہ جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو اپنی خواہشات پر عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ تجھے تیری خواہشات میں رلا دوں گا۔ اور انسان جو ہے وہ پھر اس چند روزہ حیات میں، جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو ہم تو بڑی لمبی عمر مانگ کے لائے تھے، تو یہ بھی عمر کیا تھی، 4 دن کی زندگی تھی، 2 دن تو آرزوئیں ان میں پورے ہو گئے، اور 2 دن پھر ویٹ کرتے رہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان کسی کے لیے جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جلدی پہنچ جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ تاخیر سے کچھ پہنچتا ہے۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ تو وہ قضا آتی ہے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اور انسان اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے آسمان پیدا کیے، ان کو تخلیق کیا تہ بر تہ، اور ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی اور بیشی نہیں دیکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی پیدا کیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات میں دیکھے تو جہاں پہ آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ہیں، کان جہاں پہ ہونے چاہیے تھے وہاں پہ ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کسی میں دیکھ لیں تو آپ رحمان کی تخلیق میں، پیدائش میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جہاں پہ آپ تنقید کر سکیں کہ یہاں پہ تو کوئی رکھنا باقی رہ گیا۔ فرج البصر هل تری من فطور، آپ نگاہ کو لوٹا کے دیکھ لیں، یعنی دوبارہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کوئی رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر،
آپ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ بار بار اللہ کی تخلیق میں غور کریں، دیکھیں، تو آپ کی نگاہ نامراد ہو کر واپس آ جائے، غائب و خاسر ہو جائے گی۔ لیکن آپ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی رکھنا یا کہیں پہ کمی بیشی اس کو نہیں پا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بہت کمپلیٹ بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، مکمل بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ جو قریب کا آسمان ہے جس تک تمہاری نظر جاتی ہے۔ دنیا کا جو لفظ ہے، دنیا کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ ہم کہتے ہیں نا دنیا، تو دنیا کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا عربی زبان کے اندر کیا مطلب ہے؟ یہ قریب ہے۔ اور آخرت کا مطلب ہے جو بعد میں، جو لیٹا رہا، تو اس لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ تو یہ جو آسمان تمہارے قریب ہے اور وہاں پہ تم اپنی نیکڈ آئیز کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ جس آسمان کو دیکھ سکتے ہو اور مشاہدہ کر سکتے ہو، تو اس کو ہم نے چراغوں کے ساتھ سجا دیا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے 1400 سال پہلے کا انسان، اس کے پاس کوئی اس قدر ایسٹرونومی کا علم تو نہیں تھا، کوئی ماہر فلکیات تو اس وقت اس قدر نہیں تھے، تو ان کے نزدیک ایک سادہ سی بات کہ یہ آسمان ہے اور اس میں چراغ جل رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ آج کے انسان کے پاس تھوڑا سا بہتر علم ہے کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ستارے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اس آسمان میں ہم نے شیطانوں کے لیے، رجوم کا مطلب ہے شہاب ثاقب، مارنے کا، یہ عام الفاظ میں اگر ہم کہیں تو میزائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر چھوڑے جاتے ہیں اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عرب میں کاہن کہے جاتے تھے۔ کاہن کن کو کہتے تھے؟ وہ جو مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا شیاطین کے ساتھ رابطہ ہے، اور جو شیاطین ہیں وہ ہمیں خبریں دیتے ہیں، اور وہ شیاطین اوپر جاتے ہیں آسمان پر، اور وہاں پر جا کر جو فرشتوں کا سیکریٹریٹ ہے وہاں تک ان کی رسائی ہے، اور فرشتوں کے پاس جو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے تو وہ علم شیطانوں کے پاس آتا ہے، اور شیاطین آ کے ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم اس علم کو تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا، ایک نقطہ نظر تھا۔ تو انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو کہانت کا ایک دھندا چلایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی اور فرمایا کہ جب بھی کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو اس کی کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ اوپر جائے اور جا کے فرشتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا انٹریکشن کرے، بلکہ وہ تو جب بھی کوئی اوپر جاتا ہے تو اس کو وہ شہاب ثاقب، یہ سادہ الفاظ میں میزائل پڑھتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو آخری نبوت اور رسالت ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع تو اس کے بعد تو کلیتاً شیاطین کا وہاں پہ جانا منع کر دیا گیا، اور شیاطین جن ایک دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ آخری نبوت اور رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور وحی کا جو راستہ ہے، جس راستے سے جبریل امین نے آنا ہے، اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ کر دیا۔
تو وہاں پہ اب کسی شیطان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہاں پہ جا سکے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے کسی کے لیے بھی۔ یعنی یہ جو ڈویلنگ پلیس ہے جہنم، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے حوالے سے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب بھی وہاں پہ لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس کی ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنی۔ شہیق کا مطلب ہے ایسی آواز جس کے اندر ایک سخت قسم کی چنگھاڑ پائی جاتی ہے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے محسوس ہوگا جیسے غصے سے وہ جہنم پھٹی جا رہی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کسی جماعت یا گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے پہرے دار ہیں، داروغے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں خبردار کرتا، تمہیں ڈراتا، تمہیں بتاتا کہ جہنم سے بچ جاؤ؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں وہ کہیں گے آیا تو تھا، ہمارے پاس ایک وارنر آیا تو تھا، خبردار کرنے والا آیا تو تھا۔ فکذبنا، تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے تو پیغمبروں سے یہی کہا کہ تم کھلی گمراہی ہو، یعنی ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ہم نے انکار کیا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے اگر رات کے اندھیرے میں کوئی گڑھے میں گر جائے تو ہر بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا، لیکن اگر دن کی روشنی ہو اور کوئی شخص سپیڈ سے آ رہا ہو اور راستے میں سائن بورڈ ہوئی ہو کہ ریڈیوس یور سپیڈ، کہ اپنی سپیڈ کم کریں، ایک وارن ہے نا، ایک تنبیہ ہے، وہ ایک جگہ پہ بھی ہو دوسری جگہ پہ، وہاں پہ راستے میں اور کوئی بندہ بھی کھڑا ہو اور وہ اشارہ بھی کرو بھائی تھوڑی سپیڈ آہستہ کر، وہ بتایا بھی کہ آگے گڑا بھی ہے، اور پھر کوئی اس کی بات نہ سنے اور وہ اسی سپیڈ کے ساتھ چلتا جائے تو پھر اسے یہی کہا جائے گا جب وہ گڑھے میں گرے، یار تو اللہ نظر نہیں سی آ رہا؟ بھی اللہ تعالیٰ نے اکھاں دی تھی ہیں تو کس واسطے دی تھی ہیں؟ اس لیے دی ہیں نا کہ آپ دیکھتے کہ کوئی گڑھا تو نہیں گر۔ تو بالکل بیان اسی طرح ان سے پوچھا جائے گا جب وہ جہنم میں گریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نذیر آیا نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اس وقت کو کہیں گے کاش ہم نے ان کی بات سنی اور ہم نے عقل سے کام لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عقل دی ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ہم نے اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، حالانکہ دنیا میں ان کے پاس وقت تھا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، معافی مانگتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ ہر نبی نے آ کے یہی بات کہی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس لعنت ہے
انکار ہے ایسے جہنم والوں پر جنہوں نے اپنے لیے اس راستے کو چنا جو درست راستہ نہیں تھا، جو جہنم کا راستہ تھا۔ انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر غیر صراط مستقیم کو اختیار کیا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غیب میں، یعنی جب وہ تنہائی میں تھے، جلوت میں تھے یا خلوت میں تھے، وہ لوگوں کے سامنے تھے یا وہ خلوت میں تھے، تو ہر حال میں ان کے سامنے اللہ کا خوف رہا۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جیسے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو ڈرتا رہا کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا، میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس نے اپنی خواہش کو روکا، اس نے اپنی خواہش پہ عمل نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی پر عمل کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت ہے میرے بندے اور اس کو قبول کر، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو جس نے زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری اور اللہ کی مرضی پر عمل کیا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت ہے اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اللہ کو پکارتے ہو، چاہے تم پوشیدہ پکارو یا اعلانیہ پکارو، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے جو راز ہے ان سے بھی واقف ہے اور آگاہ ہے۔ الا یعلم من خلق، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا، چاہے انسان آہستہ پکارے چاہے بلند آواز کے ساتھ، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کر رہے تھے، تو ایک قدرے بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں کہ بالکل آہستہ، اور ایک بہت بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا زیادہ بلند پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ابوبکر تم تھوڑی سی آواز اونچی کرو، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم تھوڑی سی آواز آہستہ کرو۔ تو اب اس بارے میں یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو اس انداز میں کریں کہ آپ خود تو سن رہے ہیں، یعنی وہ آواز جو ہے آپ کے اپنے کانوں تک پہنچنی چاہیے لیکن باقی کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہاں جب آپ اکیلے ہوں، جیسے نماز تہجد ہے، باقی لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ تھوڑا سا بلند آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم عام حالات میں قرات کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تم مجھ سے آہستہ پکارو یا قدرے بلند آواز کے ساتھ، تو اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، حقیقی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، اگر ہم اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اختیار کر لیں اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لیں،
تو اس دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، باعزت ہوں گے، اور عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جائیں گے، اور محشر میں بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔